نوشاہی دواخانہ و دارالحجامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی نعمتیں دی ہیں، کسی بھی نعمت کا انسان کبھی شکر ادا نہیں کر سکتا، نہ شکر کا حق ادا کر سکتا ہے۔ ہر نعمت کی اپنی ایک وہ قدر و قیمت ہے، ہر نعمت کی اپنی ایک شان ہے۔ تو ان نعمتوں میں سے ایک نعمت وہ نیند بھی ہے انسان کے لیے۔ نیند انسان کو حشاش کرتی ہے، اس کے نرو سسٹم کو وہ بڑا ریلیکس کرتی ہے۔ انسان کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے جب اسے پرسکون نیند میسر آتی ہے۔ تو عزیز سامعین، رات کی نیند انسان کے جسم میں تراوٹ جسے کہتے ہیں تری پیدا کرتی ہے، اور رات کا جاگنا انسان کے جسم میں خشکی پیدا کرتا ہے، ڈرائنس لاتا ہے، اس کی آنتوں میں خشکی آتی ہے۔ تو آپ کو ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے رات کی 6 سے 7 گھنٹے بھرپور نیند لینی چاہیے۔ آپ کے کڈنیز ٹھیک کام کریں گے، آپ کا دماغی سسٹم ٹھیک کام کرے گا، آپ کے اعصاب، آپ کے نرو سسٹم، پٹھے سارے بہترین کام کریں گے، آپ کا معدہ بڑا اچھا کام کرے گا اگر آپ رات کی بھرپور 6 سے 7 گھنٹے نیند لیتے ہیں۔ تو اگر آپ نیند رات کی نہیں لیتے تو پھر آپ کے جسم کے ساتھ یہ مسئلے ہو سکتے ہیں۔ آپ کا معدہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے، آپ کا نرو سسٹم ڈسٹرب ہو سکتا ہے، آپ ڈپریشن کے پیشنٹ ہو سکتے ہیں، آپ وہ نیند آہستہ آہستہ آپ کو آنا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بہت سے پیشنٹ ایسے آتے ہیں جو رابطہ کرتے ہیں کہ ان کو نیند آتی ہی نہیں، اور نیند ایک صحت مند جسم کو ہی آتی ہے۔ کبھی آپ نے عزیز سامعین نوٹ کیا اس بات کو کہ جو مریض کمزور ہوتا ہے اس کو نیند نہیں آتی، ویکنس جس کو بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس کو نیند نہیں آتی۔ تو نیند لانے کے لیے آپ کے جسم کے بہت سے اعضاء کو کام کرنا پڑتا ہے۔ اب اس کے لیے ہم ایک تو وہ بتائیں گے روحانی وظیفہ کیا ہے، وہ کیا ایسا عمل ہے جسے کرنے سے انسان کو وہ نیند آ جاتی ہے۔ تو بہت سی چیزیں ہیں اس کے بارے میں، لیکن قرآن پاک کی 30واں پارہ سورۃ نبا آیت نمبر 9، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، بہت پیارا اس کا ترجمہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے لیے راحت کا باعث بنایا، راحت بنایا تمہارے لیے، سکون بنایا، اور واقعی نیند میں سکون ہے۔ انسان تھکا ہارا آتا ہے تو سو کے اٹھتا ہے تو ریلیکس ہوتا ہے۔ جس شخص کو نیند نہ آ رہی ہو وہ نماز پڑھ کے عشاء کی، ہاں یہاں پہ ایک بات میں ایڈ کروں، عشاء کی نماز پڑھ کے سویا کریں، یہ بھی آپ کے لیے بڑی مفید ہے نیند لانے میں۔ جن لوگوں کو نماز کی عادت ہے ان سے پوچھیں کہ جو نماز پڑھ کے سوتے ہیں ان کو بڑی آسانی سے بڑی جلدی نیند آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رات عشاء کی نماز میں ایک یہ بھی خوبی رکھی ہے کہ پڑھنے والے کو نیند بر وقت اور اچھی آ جاتی ہے۔ تو میں وظیفہ آپ کو عرض کر رہا تھا، قرآن پاک کی 30ویں پارے کی پہلی سورت سورہ نبا کی آیت نمبر 9، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ پیشنٹ جس کو نیند نہ آتی ہو، بے خوابی کی شکایت ہو، بستر پہ سونے کے لیے لیٹ جائے تو لیٹ کر اس آیت کو گنے بغیر پڑھنا شروع کرے، اول درود شریف پڑھ لے شروع میں، آخر تو ظاہر ہے اس کو نیند آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو بڑا ایکسپیرینس ہے، بڑا اس کا آبزرویشن ہے ہمارا کہ بہت سے پیشنٹ کو ہم نے یہ دیا تو ابھی چند ہی بار پڑھتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے اللہ کے فضل سے۔ تو اس آیت کا وظیفہ کریں، بستر پہ لیٹ کے اس آیت کو مسلسل پڑھتے جائیں تو انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر پڑھنے کے بعد آپ کو اس سے نیند اللہ تعالیٰ اس آیت کی برکت سے، وظیفے کی برکت سے نیند عطا فرمائے گا۔ لیکن عزیز سامعین، کچھ اور وجہ بھی ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ کھانا کھا کے فوراً سونے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے بھی نیند جلدی ڈسٹرب ہوتی ہے، نہیں آتی۔ آپ کو کھانا کھانے میں اور سونے میں کچھ گھنٹے کا وقفہ چاہیے، اور تھوڑی سی آپ کو اس کے لیے چہل قدمی اور واک چاہیے۔ اطباء کا کہنا یہ ہے کہ رات کا کھانا کھا کے آپ کو کانٹوں پہ چلنا پڑے تو تب بھی چلیں، لہٰذا رات کے کھانے میں اور سونے میں ایک پراپر وقفہ اور تھوڑی سی وہ واک کہہ لیں، اسے چہل قدمی کہہ لیں، وہ کر لیا کریں تو انشاءاللہ آپ کو ایک اچھی نیند آئے گی۔ اور ایک اچھی نیند ایک صحت مند انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ کتنی ضروری ہے یہ وہی بتا سکتا ہے جس کو نیند نہیں آتی۔ معزز سامعین، وظیفے کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بے خوابی کا بہترین علاج جس کو ہم نے اپنی پریکٹس میں ہم نے بڑا اچھا پایا اس کو، وہ ہے حجامہ، جو کہ سنت رسول ہے۔ ہم نے بہت سے ایسے لوگوں کا حجامہ کیا جن کو نیند نہیں آتی تھی،
تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ حجامے کے دوران بھی سو گئے بحمدللہ، اور پھر ان کے بعد ان کی نیند کی روٹین جو ہے وہ بہتر ہو گئی۔ تو حجامہ جو ہے وہ نیند کے لیے ایک انتہائی مفید علاج ہے، اور حجامے سے بھی آپ اپنی نیند کا معاملہ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ڈپریشن کی وجہ سے بھی بعض اوقات نیند نہیں آتی، تو حجامے میں بڑا اچھا اس کا علاج ہے، اور نماز تو اس کا علاج ہے ہی ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ کا ذکر ہے اور ذکر میں سکون ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب آپ عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیں گے، اللہ کا ذکر کر کے سوئیں گے اور صبح اٹھنے کی نیت رکھ کے سوئیں گے، نیند اچھی بھی آئے گی اور وہ آپ کی نیند بھی عبادت ہوگی انشاءاللہ۔ نوشاہی دواخانہ و دار الحجامہ